انسان عظیم ہے جس نے برکات سے مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق ہم سب کو عطا کی۔ پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے آپ نے گزشتہ روز تفصیلی احکام سماعت کیے اور آج نماز کی شرائط کا بیان ہوگا، اور نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط طہارت، اور گزشتہ دنوں آپ نے وضو غسل کے مسائل سماعت کیے۔ طہارت میں انسان کا لباس بھی پاک ہونا ضروری ہے، جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور بدن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور پھر انسان اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز کا آغاز کرے۔ جسم، جگہ اور اسی طرح انسان جو نماز ادا کر رہا ہے اس کا لباس بھی پاک ہو۔ نماز کی دوسری شرط ہے سطر کو چھپا کے نماز پڑھنا۔ لہذا جس طرح پہلی شرط طہارت اور پاکیزگی میں کسی بھی طور پر نجاست اس کے بدن پہ لگی ہوئی نہ ہو، ایسے ہی پاکیزہ لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، جب نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو اچھا لباس زیب تن کرو۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ، اچھا لباس زیب تن کرو۔ اور اسی طرح لباس کے اندر سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ جو سطر فرض ہے مرد کا ناز سے گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا پورا بدن سوائے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں، اس سطر کو چھپا کر ہی نماز ادا کی جائے گی۔ اگر سطر کھلا ہو یا نماز کے دوران کھل جائے یا اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا دکھائی دے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کہ سطر کا چھپانا ضروری تھا، سطر کے ظاہر ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت بھی جب ہم غسل دیتے ہیں تو ناز سے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ اس وقت بھی نہیں کھولا جاتا، اس وقت بھی غسل دیتے ہوئے یہ اتنا حصہ چھپا کر غسل دیا جاتا ہے۔ تو جب مرنے کے بعد اس کو کھولنے کی اجازت نہیں تو دنیا میں بھی اسی طرح کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سطر کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں سے دوسری شرط ہے، طہارت کے بعد سطر چھپا ہو۔ اسی طرح نماز کی تیسری شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی وضاحت کر دی، اور رب قدوس نے واضح کیا جس وقت ابتدائے اسلام کی بات تھی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر حکم آ گیا، اور حکم آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور
اس سے مراد اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ نے نماز میں اپنا چہرہ پھیر لیا اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اب ہمارے لیے قبلہ بیت اللہ شریف ہے، اور اسی بیت اللہ شریف کو بطور قبلہ مانتے ہوئے ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ قبلے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان قبلے کی ڈائریکشن میں ہو، اگر 90 اینگل کا زاویہ بنے تو دائیں اور بائیں متصور ہوگا۔ بعض احباب کا یہ شاید ہوتا ہے کہ بالکل انچ بائی انچ بندہ قبلے کی طرف ہو، ایسے نہیں ہے۔ ایک شخص اسی طرح، یہ غازی آباد کی طرف معاملہ ہوا تھا غالباً، وہ ڈائریکشن کو ماپنے والا آلہ رکھے اور مختلف مساجد کے محراب میں اس نے شک ڈال دیا کہ آپ کا جو 2 انچ محراب ادھر ہے، 3 انچ ادھر ہے، تو 2 یا 3 انچ میں فرق نہیں پڑتا، وہ آپ قبلے کی حدود میں ہی ہے۔ اگر آپ 90 درجے کے اینگل کے ساتھ تو قبلے میں تصور لیے جائیں گے، تو وہی جہت قبلہ ہے اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو لہذا نماز کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اسی طرح اگر کسی مقام پر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ ہے کدھر، شرط تو یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو پھر غور و فکر کرے، اندازہ لگائے۔ جیسے ہمارے ہاں سورج جو ہے وہ جس طرح غروب ہوتا ہے اس کے اپوزٹ قبلے کا تصور ہے، تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس طرف ہم قبلہ ہمارے ہاں ہے اور مشرق کی طرف اس کے مخالف ہے، تو اس طرح کی کوئی علامت ہو یا محراب بنی ہو یا وہاں کوئی ایسا کوئی علامت ہو یا وہاں کوئی بندہ موجود ہو، اس سے پوچھ کر نماز پڑھ لی جائے۔ نہ بھی ہو تو پھر غور و فکر کرے، اور اسلام نے اجازت دی ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد جہاں بندے کا دل جم جائے وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس میں انسان کو غور و فکر ضرور کرنا ہے، اور وہ جو غور و فکر میں اس کا دل جم جائے گا وہیں اس نے پھر نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ نماز کی چوتھی شرط ہے وقت، اور یہ جو شرط ہے اس کو بڑے غور کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، اوقات کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا وقت مستحب ہے اور کون سے وقت کو مکروہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلے آپ 5 وقت کا وہ وقت نمازوں کا سمجھیے جو آسمانی ڈائری سے ہم جان سکتے ہیں۔ فجر کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے، جیسے ہی روزہ بند ہوا شروع ہوتا ہے، اور سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت رہے گا۔ اس کے اندر آپ فجر کی نماز 2 سنت 2 فرض ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی قضا رہتی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے کی بجائے تنہائی میں اس وقت میں ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نوافل وغیرہ پڑھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوگا اس کے بعد یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے 20 منٹ بعد اشراق اور چاش پڑھی جاتی ہے۔ پہلے اشراق پڑھی جائے گی، پھر 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد پھر چاشت، اور اسی طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ زوال کا وقت آ جاتا ہے۔ زوال کے وقت میں کوئی نماز نہیں ادا کی جاتی ہے، نہ فرض نہ واجب نہ ادا نہ قضا۔ اس کے بعد جب سورج ڈھلتا ہے، ڈھلنے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کے ڈھلنے سے لے کر جب تک کہ ہر چیز کا سایہ
دگنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ لہذا احناف کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے گا تو پھر ظہر کا وقت کیا ہو جائے گا جی؟ ختم۔ اور کس کا وقت شروع ہو جائے گا؟ عصر۔ اب اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کا ارادہ کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابرد، بلال ٹھہرو، ٹھنڈا کرو۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر ارادہ کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سرکار نے فرمایا ابرد، ٹھنڈا کرو، یعنی کہ گرمی کی شدت تھی، ابھی ٹھہر جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب ارادہ کیا آذان کا، حدیث کے الفاظ ہیں حتی ساوى ذلۃ الاولیٰ، یہاں تک کہ چٹانوں کا سایہ اس کے برابر ہو چکا تھا۔ تو اذان کون سی دی گئی ہے؟ ظہر کی، اور نماز بھی ظہر کی ادا کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک مثل سائے کے بعد بھی ظہر کا وقت ہوتا ہے اور ظہر کی نماز بھی ادا بھی فرمائی گئی۔ لہذا یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت ہے تا وقت کہ سایہ دگنا ہو جائے، اور دگنا ہوتے ہی پھر دو مثل پر اس کا شرعی معاملہ یعنی عصر کی نماز کے وقت ہم منتقل ہو جاتے ہیں۔ دو مثل کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر سورج کے غروب ہونے تک یہ عصر کا وقت ہے، لیکن غروب سے 20 منٹ پہلے ہمیں نماز ادا کر لینی چاہیے، مگر نہ کراہت ہے۔ جیسے غروب ہوگا تو کون سا وقت شروع ہو گیا جی؟ مغرب کا۔ اور یہ آسمان پر جب سفیدی ختم ہو جائے، آسمان جب ہم دیکھتے ہیں سورج غروب ہوا، پہلے آسمان سفید ہوتا ہے، پھر پیلا ہو جاتا ہے، پھر سرخی آ جاتی ہے، سرخی کے بعد آسمان سیاہی مائل ہونے لگتا ہے، اس کے کناروں پر سفیدی جھلکتی ہے۔ وہ سفیدی جب تک ہے مغرب کا وقت ہے، جیسی سفیدی غائب ہوگی تو مغرب کا وقت ختم، اس کے ساتھ پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کا وقت جو ہے نصف رات سے پہلے آپ بغیر کراہت کے ادا کر سکتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کے آدھی رات سے زیادہ ٹائم کیا تو پھر بھی عشاء ادا ہی رہتی ہے، لیکن اس میں کراہت آ جاتی ہے، اور اگر عذر نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ باقی جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے انسان سو جائے، بعد میں اٹھ کے جو پڑھے گا، عموماً رات کے آخری حصے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے نفلی نماز، وہ نماز تہجد ہے، جس کے 2 سے لے کے 8 تک نفل ہوتے ہیں۔ آپ اس کو تہجد کو اسی طرح رات کے وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اوقات نماز کے پانچوں ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، اور اس کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو استدلال ہے اس اعتبار سے کہ عصر کے وقت میں چونکہ بہت سا اختلاف ہوتا ہے، کیا ایک مثل پہ ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے یا 2 مثل پہ، تو آپ نے جو حدیث پہ استدلال کیا وہ کمال ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، فرمایا ایک بندہ کوئی کام کروانا چاہتا ہے، مزدوروں کو لایا، اس نے مزدوروں سے کہا کون میرے لیے صبح سے دوپہر تک کام کرے گا، اور ایک مسکال اسے اجرت دوں گا۔ لوگ آئے اور کام کرتے رہے ظہر تک، یہاں تک کہ ایک مسکال اجرت لے کے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے پھر جا کے مزدور ڈھونڈے اور کہا جی میرے لیے کون کام کرے گا، میں اسے ظہر سے عصر تک جو ہے کام کی ایک مسکال اجرت دوں گا۔ پھر لوگ آئے اور ایک مسکال اجرت پہ کام کیا۔ پھر اس نے لوگوں کو کہا کون میرے لیے کام کرے گا، اور عصر سے مغرب تک، اور میں اسے 2 مسکال اجرت دوں گا۔ اب پہلوں کا ٹائم زیادہ ہے، صبح سے لے کے ظہر تک اجرت کتنی ہے؟ 1 مسکال۔ دوسرے ظہر سے عصر تک اجرت کتنی ہے؟ 1۔
اور تیسرے عصر سے مغرب تک، اور اجرت کتنی ہے؟ 2۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام مثال سے بتاتے ہیں پہلوں سے مراد یہودی ہیں، دوسروں سے مراد عیسائی ہیں، اور تیسروں سے مراد میری امت ہے۔ یعنی یہودیوں کا ٹائم بھی زیادہ، کام بھی زیادہ، اور اجرت کتنی ملی؟ 1۔ اور عیسائیوں کا ٹائم کچھ تھوڑا ہے اور اجرت پھر بھی 1 ہے۔ اور سرکار کی امت کا یہ خوبصورت اور امتیاز ہے، ان کا کام بھی تھوڑا ہے، اللہ اجرت پہلوں سے دگنی عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے استدلال کیا امام صاحب نے کہ پتہ چلا کہ عصر کا ٹائم جو ہے وہ 2 مثل پہ جا کے ہوگا، وگرنہ ظہر اور عصر یا عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے پھر ٹائم برابر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارا یعنی سرکار کی امت کا عمل کے لحاظ سے ٹائم تھوڑا ہے، اللہ اجر پہلوں سے ہمیں 2 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی عبادات پر، کچھ راتوں پر اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی افضلیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس انداز میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس امت کو یہ ساری کی ساری عظمتیں عطا کی گئیں۔ تو لہذا نماز کی شرائط میں سے جو وقت ہے وہ آج ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 کا ذکر کیا۔ اب اس میں سے کچھ وقت مکروہ ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بعد میں فرض نہیں پڑھ سکتے اور بعد میں نوافل نہیں، تو وہ تفصیلی انشاءاللہ ہم گفتگو کل کے درس میں رکھیں گے کہ کون سے اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، کس میں مکروہ ہے اور کس کے اندر جائز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگار